بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کی 15ویں شب آ رہی ہے تو اس میں لوگ بڑے عبادت کا اہتمام کرتے ہیں اور 15ویں شب کو رات مبارک کہتے ہیں، مبارک رات کا نام دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں قرآن مجید کی جو دلیل لی جاتی ہے، سورہ دخان کی ابتدائی آیتیں ہیں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین۔ میم قسم ہے اس کتاب کی، یعنی قرآن کی، جو ہر بات کو بیان کرنے والی ہے۔ بے شک ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ ہم نے بے شک اس کے ذریعے انسانوں کو ڈرانا چاہا ہے، اور اسی رات میں ہر فیصلہ شدہ معاملہ بانٹ دیا جاتا ہے، اور وہ فیصلے ہمارے ہوتے ہیں۔ بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجتے رہتے ہیں، اور یہ آپ کے رب کی انسانوں پر مہربانی ہے، اور بے شک خوب سننے والا، بڑا جاننے والا ہے وہ جو آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے۔ اور اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے ان باپ داداؤں کا رب ہے جو ماضی میں تھے۔ سورہ دخان آیت نمبر 10 میں فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین سے ماخوذ ہے نام، اور اس کا زمان نزول قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ سورہ بالاتفاق مکی ہے، اور اس کے مضامین سے بھی ابن مردویہ، ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کی ہے کہ سورہ دخان مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی تھی۔ اس کے مضامین بھی اسی کی تائید کرتے ہیں، اور پہلے حامیم کا حرف مقطعات ہے، ان کا مفہوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے صورتوں کے آگے حروف مقطعات موجود ہیں، مگر اس کی کوئی واضح دلیل معنی کے لیے موجود نہیں ہے۔ اور سورہ زخرف کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین کی قسم کھائی ہے، اور وہاں بتایا جا چکا ہے کہ اس سے مقصود لوگوں کے دل و دماغ میں قرآن کریم کی قدر و منزلت بٹھانی ہے، یعنی وہ عظیم کتاب ہے جس کی قدر و منزلت کی قسم باری تعالیٰ نے کھائی ہے۔ اور اس سورہ زخرف کی آیت نمبر 2 کی طرح یہاں بھی باری تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کھا کر اس بات کا یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، بلکہ اسے ہم نے نازل کیا ہے، اور وہ رات بڑی ہی خیر و برکت والی رات تھی جس میں ہم نے اسے نازل کیا تھا۔ وہ شب قدر کی رات تھی جس کی صراحت اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اور اس کی مزید صراحت سورۃ القدر آیت نمبر 1 میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ لیلۃ المبارکہ جس میں قرآن شریف نازل ہوا وہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ یہ قول سراسر بے دلیل ہے اور بے بنیاد بات ہے، اس لیے کہ نص قرآن سے قرآن کا رمضان مبارک میں نازل ہونا ثابت ہے، اور جس حدیث میں مروی ہے کہ شعبان میں اگلے شعبان تک تمام کام مقرر کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ نکاح کا، اولاد کا، میت کا ہونا، زندوں اور مردوں کے فیصلے، وہ حدیث مرسل ہے، اور ایسی احادیث نص قرآنی کے معارض نہیں کیا جا سکتا۔ ہم لوگوں کو آگاہ کر دینے والے ہیں، یعنی انہیں خیر و شر، نیکی بدی معلوم کرا دینے والے ہیں، تاکہ مخلوق پر حجت ثابت ہو جائے اور لوگ علم شرعی حاصل کر لیں۔ اسی شب ہر محکم یعنی ہر فیصلے کا کام طے کیا جاتا ہے، یعنی لوح محفوظ سے کاتب فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تمام سال کے کل اہم کام، عمر، روزی اور زندگیوں کے، موت اور حیات اور تمام چیزوں کے فیصلے سب طے کر لیے جاتے ہیں۔ حکیم کا معنی محکم اور مضبوط کے ہیں، جو بدلے نہیں جاتے، جو
بدلے نہیں، وہ سب ہمارے حکم سے ہوتا ہے۔ ہم رسول کے ارسال کرنے والے ہیں تاکہ وہ اللہ کی آیتیں اللہ کے بندوں کو پڑھ کر سنائیں، جس کی انہیں سخت ضرورت ہے اور پوری حجت ہے، پوری حاجت ہے، اور یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی رحمت کا کرنے والا، قرآن کو اتارنے والا اور رسولوں کو بھیجنے والا وہ اللہ کی ذات ہے، جو آسمان و زمین کل چیز کا مالک ہے اور سب کا خالق ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن کریم شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزہ تک نازل کیا گیا، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اسے 23 سال کی مدت میں مختلف اوقات میں نازل فرمایا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ چونکہ نزول قرآن کی ابتدا ماہ رمضان میں ہوئی، اسی لیے علی سبیل التغلیب یہاں کہا گیا کہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو برکتوں والی رات کا نام اس لیے دیا ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا، جس میں دین و دنیا کی ہر بھلائی کی طرف بنی نوع انسان کی رہنمائی کی گئی ہے، اور جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ رحمت و برکت اور عدل و ہدایت سارے عالم میں پھیلایا ہے، اور جس رات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند ترین رتبہ ملا، اور وہ رات ہے جس میں فرشتے اور روح الامین اور تمام زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور جس میں اللہ تعالیٰ آنے والے پورے سال میں وقوع پذیر ہونے والے حیات و موت، خیر و شر اور ہر طرح کی روزی اور کشادگی اور تنگی اور دیگر تمام چیزوں کے تقدیر کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اور اس قرآن کریم کے نزول کا مقصد جن و انس کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرانا تھا، تاکہ ایمان و عمل صالح کی زندگی اختیار کر کے عذاب نار سے اپنے آپ کو بچائیں اور جنت کے حقدار بنیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مزید اہمیت جتانے کے لیے فرمایا، اسے ہمارے حکم سے لوح محفوظ سے لکھ کر آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، اور کہا کہ ہم نے بنی نوع انسان پر مہربانی کرتے ہوئے ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، اور انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے، جیسا کہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں آیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے ہمارے نبی، ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتوں اور آوازوں کو خوب سنتا ہے اور جانتا ہے، ان کی ضرورتوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے اس کے علم و حکمت کا تقاضا ہوا کہ ان پر مہربانی کرتے ہوئے، رحم کھاتے ہوئے دین و دنیا کی ہر بھلائی کی طرف ان کی رہنمائی کے لیے اپنے رسول بھیجے ہیں۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس آیت کا تعلق اوپر والی آیت سے ہے، اور مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اس رب نے رحمت بنا کر بھیجا ہے جو آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے اور مالک ہے۔ اگر واقعی تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ سارے جہاں کا رب ہے، جیسا کہ تم اس بات کا اپنے زبان سے اقرار کرتے ہو، تو پھر صرف اسی کی عبادت کرو۔ اور اسی طرح آیت نمبر 8 میں فرمایا، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے، اور وہی تمہارا اور تمہارے گزرے ہوئے آباء و اجداد کا رب ہے۔ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں 14 اور 15 کو جو عبادتیں کی جاتی ہیں، خاص طور پر یہ غلط ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھے ہیں، اور کسی خاص دن کا اہتمام کرنا درست نہیں، لہذا امت مسلمہ کا 14ویں اور 15ویں شعبان کے روزے کا اہتمام کرنا درست نہیں، اور مبارک رات کہنا یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ مبارک رات جو کہ قرآن کے نصوص سے ثابت ہے اور احادیث کثیرہ سے ثابت ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہے، نہ کہ یہ جو لوگ مسجدوں میں لوگوں کو جمع کر کے 15ویں شعبان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مبارک رات ہے، یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ بات غلط اور سراسر نصوص قرآن کے خلاف، اور دلیل کوئی بھی اس کے لیے تائید نہیں کرتی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔